اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین۔ سورہ قصص آیات 29 سے 31۔ فلما قضا، پس جب پوری کر لی، موسیٰ علیہ السلام نے، الاجل مدت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات طے پائی تھی کہ 8 سال یا 10 سال آپ خدمت کریں گے۔ تو جب آپ نے اپنا عہد پورا کیا اور اپنی مدت پوری کر لی، اب یہ کون سی مدت پوری کی، 8 سال والی یا 10 والی، اس کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اسے پورا کرنے کے بعد وَسَارَ بِأَهْلِهِ، آپ چلے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ آنسا، آپ نے دیکھی، من جانب الطوری، طور کی ایک جانب، نارا، آگ۔ قال لأہلہ، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکثو، تم ٹھہرو، انی آنست نارا، بلا شبہ میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، او جزوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، راستے کا صحیح معلوم نہیں، کافی عرصے بعد آپ واپس جا رہے تھے، موسم بھی سردی کا ہے، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں رکو۔ لفظ امکثو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف آپ کے ساتھ بیوی نہ تھی بلکہ اور بھی موجود تھے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اور بعض تاریخی شواہد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی تھے۔ تو جب آپ کو آگ نظر آئی تو ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ آگ کے پاس کوئی ہوگا، لہٰذا اس سے راستہ بھی معلوم کر لیا جائے گا اور وہاں سے کوئی انگارہ بھی لے آؤں گا تاکہ اس سے کچھ حرارت حاصل کی جائے۔ فلما، پس جب، اتاہا، وہ اس کے پاس آئے، نودیا، انہیں آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی ایمن کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، ایک مبارک خطے سے، مبارک جگہ سے، من الشجرۃ، ایک درخت سے۔ آواز کی نشاندہی کرنے کے لیے 3 باتیں ذکر کی گئیں کہ یہ آواز وادی مبارک کی سمت سے آئی، دوسرا وادی کے جس جگہ سے یہ آواز آ رہی تھی وہ بھی مبارک تھی، اور تیسری یہ خاص درخت تھا جس سے آواز آئی۔ ان تمام تعینات سے یہ بات واضح ہوئی کہ آپ کو آواز ایک خاص جہت سے آئی۔ اب وہ درخت بھی مبارک، وہ خطہ بھی مبارک، وہ وادی بھی مبارک، تو ان تینوں چیزوں کو برکت اللہ تعالیٰ کی آواز کی برکت سے حاصل ہوئی۔ اب آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بلا شبہ میں، ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعارف کرایا کہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو، در حقیقت یہ نور کی تجلیاں ہیں، اور ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ تمام جہانوں کا رب بھی میں ہی ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ، اور یہ کہ تم ڈال دو، عصا کا، اپنی لاٹھی کو۔
فلما رآها، پس جب انہوں نے دیکھا اس لاٹھی کو، تہتز، وہ حرکت کرنے لگی، کأنها جان، گویا کہ وہ سانپ ہو، ولا مدبرا، تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد پہلا حکم یہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر ڈال دیجیے۔ آپ نے جیسے ہی ڈالا تو وہ سانپ کی طرح حرکت کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ پر دہشت طاری ہوئی، آپ پیچھے کو دوڑے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قطعاً اندازہ نہ تھا کہ وہ آگ لینے آئیں گے اور اللہ کی آواز کو سنیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نبوت عطا ہوگی۔ یہ اللہ کے غیبی معاملے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے شروع میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، جو بتدریج آہستہ آہستہ مانوسیت سے بدل جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غار ہرا میں پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے آؤ، ولا تخف، اور نہ ڈرو، انک، بلا شبہ تم، من الآمنین، بالکل مامون ہو، امن میں ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ اضطراری دہشت طاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت کے ساتھ فرمایا، آگے بڑھو اور اطمینان رکھو، اس میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اور اس عصا کے ذریعے مختلف جو معجزے رونما ہوئے اس کی تفاصیل ہم مختلف صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی امن و امان عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ قال رب انی قتلت منہ نفسا فأخاف ان یقتلون وأخی ہارون هو افصح منی لسانا فأرسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا يصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ سورہ قصص آیات 32 سے 35۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ تو یہ ملا کہ آپ اپنے عصا کو ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا۔ اب دوسرے معجزے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسلک یدک، داخل کیجئے اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، سفید، من غیر سوء، بغیر کسی مرض کے۔ تو یہ دوسرے معجزے کا ظہور کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو گے اور اس کو نکالو گے تو وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا ہوگا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور سمیٹ لیں اپنے بازو کو اپنی طرف، من الرہب، جس طرح خوف سے سکیڑ لیتے ہیں۔ یہ ہاتھ کو گریباں میں ڈالنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کوئی شخص ڈر سے اپنے بازو بھینچ لیتا ہے، اسی طرح آپ اپنا ہاتھ بازو کے اندر ڈال کر اسے بھینچ لیں، جب اسے نکالیں گے تو وہ روشن ہوگا، چمکتا ہوا ہوگا۔ بغیر سوء سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، اور یہی بات سورہ طٰہٰ میں اس طرح بیان ہوئی، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور اپنا ہاتھ گریباں کی طرف سکیڑ لو اور وہاں سے بغیر کسی مرض کے سفید برآمد ہوگا۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو نشانیاں ہیں آپ کے رب کی طرف سے، یہ دو
معجزے عطا ہوئے ہیں۔ الی فرعون و ملئہ، تو ان معجزوں کے ساتھ آپ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جائیں۔ انہم، بلا شبہ وہ، کانوا قوما فاسقین، بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ فرعون اور اس کے سردار اپنی سرکشی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت بھی عطا فرمائی اور ساتھ یہ 2 معجزے بھی عطا فرمائے، اور ساتھ حکم دیا کہ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس جائیے اور انہیں رب کا پیغام پہنچائیں۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، بلا شبہ میں نے ان کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ فاخاف ان یقتلونی، پس مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عظیم مہم کے لیے تیار تو ہو گئے، لیکن ساتھ دل میں یہ خدشہ بھی تھا کہ جب آپ مصر سے نکلے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے قبطی کو مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ اب آپ سالوں بعد واپس لوٹ رہے تھے، تو یہ خدشہ ذہن میں موجود تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہوا افصح منی، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے، لساناً، زبان کے لحاظ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک اور درخواست پیش کر دی کہ میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِي، پس آپ اسے بھی بھیج دیجئے میرے ساتھ، رِدْءً، مددگار کے طور پر، یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کے اس معاملے میں، معاملہ نبوت میں، اس کار دعوت میں ہارون علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا جائے۔ انی اخاف، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبونی، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنشد عضدک، ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے، باخیک، تمہارے بھائی سے، کہ تمہارے بھائی کو بھی تمہارے لیے قوت بازو بنا دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم کو ایک خاص دبدبہ عطا فرمائیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرما دیے تھے، بھائی کو کار نبوت میں شامل فرما لیا تھا۔ جعلوا لکما سلطانا، ان معجزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں پر رعب قائم کر دیا۔ اسی رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ آپ دونوں کے خلاف کوئی دست درازی کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی رعب کے ذریعے مدد فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، انی نصرت بالرعب، کہ میری رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے اور وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ انبیاء کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک وقار اور جلال ایسا حاصل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دشمن مرعوب رہتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا، بِآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انتما، تم دونوں، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جنہوں نے تمہاری اتباع کی، الغالبون، غالب رہو گے۔ تو یہ ساتھ اللہ نے بشارت بھی دے دی کہ آپ اور آپ پر جو ایمان لانے والے ہوں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہی کو غلبہ عطا فرمانا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی راہ پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔